حضرت مولا غازی عباس کی زندگی اور آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات پر میں نے ایک مکمل سیریز بنائی ہے۔ ہر ایک پارٹ میں آپ کو مولا عباس ابن علی کے زندگی کا ایک قصہ بتاؤں گا، تو آپ سے یہی گزارش ہے اس سیریز کو اور اس کے ہر ایک پارٹ کو مکمل ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو حضرت عباس کی زندگی کے بارے میں پتہ چل سکے۔ کئی سال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کو گزر چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فاطمہ دختر پیغمبر کی شہادت کے بعد 10 سال تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی اور ہمیشہ ان کے فراق میں مغموم تھے۔ خاندان پیغمبر کے لیے حیرت انگیز مقام تھا، اس لیے کہ اس خاندان کے بزرگ بغیر زوجہ کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا کہ جو نسب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کے مختلف خصائل سے آشنا تھے، اور ان سے کہا ہمارے لیے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کرو جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو، تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصے کے بعد جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کے ایک خاتون کی امیر المومنین علیہ السلام کو پہچان کروائی کہ جس کا نام فاطمہ تھا، جس کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر لوگ تھے۔ ماں کی طرف سے بھی عظمت اور نجابت کی حامل تھی۔ اسے فاطمہ قلبیہ کہا جاتا تھا اور بعد میں ام البنین کے نام سے شہرت پا گئی۔ جناب عقیل رشتہ کے لیے اس کے باپ کے پاس گئے۔ اس نے بڑے ہی فخر سے اس رشتے کو قبول کیا اور مثبت جواب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس خاتون کے ساتھ شادی کی۔ فاطمہ قلبیہ نہایت ہی نجیب اور پاک دامن خاتون تھیں۔ شادی کے بعد جب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں آئیں، امام حسن اور امام حسین بیمار تھے۔ اس نے اس وقت ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین اور زینب اور کلثوم اور انہیں حضرت فاطمہ کے نام سے بلایا کرتے تھے تو ان سے کہتی تھی مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، کبھی تمہارے لیے تمہارے ماں فاطمہ کا غم تازہ نہ ہو جائے، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی اس شادی کے بعد اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا، جو چاروں کے چار بعد میں کربلا میں شہید ہو گئے، اور ان چاروں میں سے عباس کی خوبیوں اور فضیلتوں کے بارے میں یہاں پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اس شادی کا پہلا ثمرہ اور جناب ام البنین کے پہلے بیٹے ہیں۔ فاطمہ قلبیہ خاندان پیغمبر میں قدم رکھنے کے بعد بافضیلت اور باکرامت خاتون بن گئی اور خاندان پیغمبر کے لیے نہایت ہی درجہ احترام کی قائل تھی۔ اس نے گھرانہ وحی میں قدم رکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے۔ اس نے حسنین اور زینب و کلثوم کے لیے حقیقی ماں کا فریضہ بھی ادا کیا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی خادمہ قرار دیا۔ امیر المومنین کی نسبت اس کی وفا بھی حد درجہ کی تھی۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام کے احترام میں اور اپنی حرمت کو باقی رکھنے کی خاطر اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ تقریباً 20 سال تک ان کے بعد زندہ رہی۔ ام البنین کی ایمان اور فرزندان رسول کی نسبت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ جب واقعہ کربلا درپیش آیا تو اپنے بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے پر خاص تاکید کی، اور ہمیشہ جو لوگ کربلا اور کوفہ سے خبریں لے کر آتے تھے ان سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتی تھی۔ عباس ابن علی ایسی ماں کا بیٹا تھا اور علی جیسے باپ کا فرزند تھا، اور دست قدرت نے بھی اس کے سر نوشت میں وفا، ایمان اور شہامت اور شجاعت کو لکھ دیا تھا۔ آپ کی ولادت بسعادت 4 شعبان مدینہ منور میں ہوئی۔ عباس کی ولادت نے خانہ علی کو نور امید سے روشن کر دیا، اس لیے کہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ کربلا پیش آنے والی ہے، یہ بیٹا حسین کا علم بردار ہوگا اور علی کا عباس فاطمہ زہرا کے حسین پر قربان ہوگا۔